اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس حوالے سے اس عقیدے اور تصور پر آپ کیا روشنی ڈالیے گا؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں رزق اور اس سے ایسوسیٹڈ ورڈز، اس کے مشتقات 117 نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیات میں مادی رزق کا بھی ذکر فرمایا، جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 کی تلاوت فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانوی رزق کا بھی ذکر فرمایا۔ کہیں پر رزق حسن کہا گیا، کہیں رزق طیب کہا گیا، کہیں رزق معلوم کہا گیا، کہیں رزق کریم کہا گیا، کہیں رزق بغیر حساب کہا گیا، اور کہیں رزق من لدنا یعنی اپنی جانب سے خاص رزق کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یہاں دابہ سے مراد مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن المختصر کے ہر جاندار ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا وہ مؤنث ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جاندار بنائے ہیں، کچھ دریاؤں میں رہتے ہیں، کچھ سمندروں میں رہتے ہیں، کچھ خشکی پر رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو ان کے طبائع کی، ان کی طبیعتوں کی کیفیتوں کے مطابق ان کے احوال کو اور ان کے معاملات کو، ان کی غذاؤں کو ان کے موافق اور مخالف وہ جس مقام پر ہیں وہ عطا فرماتا ہے۔ وہ رزاق ہے، وہ رزق دیتا ہے، اس کی مخلوق جہاں پر بھی ہے اس نے بہترین انتظام کیا ہوا ہے رزق دینے کا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وحی بھیجی کہ سفر اختیار کریں، تو لمحے بھر کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ گھر والوں کے کھانے کا انتظام کر جاؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وحی بھیجی اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ ایک چٹان کے اوپر اپنی عصا ماریں۔ آپ نے پہلی ضرب دی، پھر حکم کیا کہ دوسری ضرب، پھر تیسری ضرب، یعنی جو پتھر تھا اس پہ ضرب دیتے گئے، اور تیسری مرتبہ جب آپ نے ضرب دی تو ایک چونٹی کے برابر کیڑا نمودار ہوا اور اس کے منہ میں اس کی خوراک موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیڑے کو حکم دیا کہ وہ دعا کرے، اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ دعا سنوائی گئی۔ وہ کیڑا دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ تیرا کروڑا کروڑ شکر ہے کہ تو نے مجھے مسکن دیا، رہنے کو جگہ دی، تو مجھے دیکھتا ہے، تو مجھے رزق دیتا ہے اور میری ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ یہ مفہوم ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ہجرت کرنے کے دوران جب صحابہ کرام علیہم رضوان مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہیں تو وہاں پر 3 اشعری صحابہ تھے، قبیلہ اشر سے تعلق ان کا تھا۔ جب وہ پہنچے تو انہیں بہت زیادہ بھوک کا احساس محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جایا جائے اور جا کر عرض کی جائے کہ ہمارے پاس اس وقت کھانا نہیں ہے۔ ان میں سے ایک صحابی گئے تو حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ کے باہر کسی کو دیکھا کہ وہ سورہ ہود کی یہی آیت تلاوت کر رہا ہے، اور تلاوت کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر چوپائے کو رزق دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ اشعریوں کو بھی رزق دے دے۔ تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ صحابی واپس گئے اور اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو بتایا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ہمارے رزق کا انتظام فرمانے والا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں تھال میں رکھ کے رزق سامنے آیا، انہوں نے تناول کیا، اور جو رزق رہ گیا تھا، جو باقی بچا تھا، انہیں خواہش ان کے دل میں پیدا ہوئی کہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیں کہ انہوں نے ہمیں بھجوایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیش کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کہاں سے آیا، پورا واقعہ بتا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا یہ غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظام کیا، کیونکہ آیت کریمہ سن کے تمہارا ایمان پختہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدلہ تمہیں عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے اور اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم رزق حلال کے لیے جستجو کریں، کوشش کریں۔ اسلام میں کسب حلال کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خوددار بنایا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کماؤ اور کما کر کھاؤ،
اور خود اپنی سیرت سے اس کی مثال دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے قبل حضرت جناب ابو طالب کے پاس تھے، کمسنی کا عالم تھا لیکن وہ معاشی طور پر اتنے مستحکم نہیں تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب تھوڑی سی عمر مبارک مزید بڑھی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم تجارت سے وابستہ رہے، تو یہی تعلیمات آپ نے صحابہ کو دی ہیں کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، اپنا رزق خود کماؤ، اور جو رزق تم کماتے ہو گھر والوں کو کھلاتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔